لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه۔ محترم، اسلام نے انسانی سماج کی بنا اور اس کے استحکام کے لیے جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں وہ انتہائی مؤثر اور انتہائی اہم ہیں، کیونکہ سماج کے انسانوں کا رابطہ باہم جس قدر مضبوط ہوگا سماج بھی اسی قدر مضبوط ہوگا۔ سماج میں بسنے والے انسانوں کے درمیان جس قدر رابطے میں کمزوری، تعلقات میں دوری اور معاملات میں خرابی پیدا ہوگی، اسی کے بقدر سماج بھی کمزور، خوشگوشا اور بے بنیاد ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے مسلم سماج کی مضبوطی اور مسلم سماج کو استحکام عطا کرنے کے لیے بہت ساری تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ ان تعلیمات کا ایک جز ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ وہ پڑوسی کو اپنے پڑوسی کا وارث بنا دیں گے یا اس کی وراثت میں اس کو حصہ دار بنا دیں گے۔ گویا کہ اس کے حقوق کو بیان کرتے کرتے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بیان کرتے کرتے اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ کو لگا کہ شاید پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بالجار، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کی، اچھا معاملہ کرنے کی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار آپ نے بات دہرائی اور تیسری بات فرمایا کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی سازشوں اور اس کی چالوں اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو جس پڑوسی کا پڑوسی اس کے ضرر سے نہ بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا پڑوسی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد جارہ جائع الی جنبہ وہو شبعان وہو یعلم ذلک۔ کہا کہ جو آدمی آسودہ ہو کر رات گزارتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا رہتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا اگر اسے اس بات کا پتہ ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ اگر پڑوسی بھوکا سوتا ہے اور پڑوسی کو معلوم ہے، اس کے باوجود وہ اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا حالانکہ اس کے پاس کھانا موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیز اسے پسند ہے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں
کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں اس کی لکڑی نصب کرنے سے یا اپنے دیوار پر اس کی لکڑی رکھنے سے اس کو روکے نہیں، گویا کہ یہ پڑوسی کا حق ہے، اگر اسے آپ کی دیوار استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اسے روکیں نہیں۔ اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے تھے واللہ ما لی اراکم عنہا معرضین واللہ لارمینکم بہا بین اصابعکم، کہا کہ اے مدینے کے لوگوں تم اس حدیث سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ اللہ کی قسم میں اسے تمہارے درمیان ڈال جاؤں گا یا میں تمہارے کندھوں پر رکھ دوں گا۔ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مدینے کے قاضی تھے، تو اب ایک جج ہونے کی حیثیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حق تھا کہ اگر پڑوسی شکایت کرتا تو آپ پڑوسی کے حق میں فیصلہ دے کر کے یہ فیصلہ کرتے کہ تم دیوار پر نہیں رکھنے دیتے اس کی لکڑی تو تمہارے کندھے پر رکھی جائے، وہ لکڑی تمہارے کندھے پر رکھے گا، اور ظاہر ہے کہ جج جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کی تنقید کی جاتی ہے۔ یہ تمام نصوص، یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کا شریعت نے خصوصی حق متعین کیا ہے اور اس کو خصوصی مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس لیے ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے حقوق کی رعایت کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے اور اسے ستانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ شریعت نے اس کے جو انسانی حقوق متعین کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حقوق ہر صورت میں واجب الادا ہیں، پڑوسی آپ کا چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، دیندار ہو یا بددین ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے ان تمام معاملات کا اور آپ کے ان تمام حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا پڑوسی بہت متقی، بہت پرہیزگار اور بہت ایسا اور ویسا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، نہیں، وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے صرف اس ناطے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کے لیے اسے تکلیف دینا، اس کے حقوق کو نظر انداز کر دینا، اس کی پریشانیوں میں شریک نہ ہونا اور اس کے غم اور تکلیف میں اس کا ہاتھ نہ بٹانا، یہ ساری صورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔